الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وكل من هو محبوب ومرضي عنده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ جن کے عرس مبارک کی رات ہے، آپ فجر کی نماز سے لے کے اشراق تک قبلہ رخ بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک تو یہ 21ویں شب ہے، پہلی طاق رات ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر کنورٹ کریں سالوں میں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اگر اس رات کو کسی نے پا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ اس نے عبادت کا شرف پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر کے فیض و برکت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ تو ماشاءاللہ بوڑھے جوان بچے تینوں ہی عمر کے حصوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ مل جل کر بیٹھنا اور قریب قریب بیٹھنا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ تو آپ آئے تو ہیں ہی، ایک اور سنت ادا ہو جائے تو یہ بہتری ہے۔ سبحان اللہ۔ قریب قریب بیٹھے۔ میرے حضرت قبلہ نباز قوم علامہ ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ تو سیدھا بردہ شریف بھی پڑھنا چاہیں گے کہ ایک تو شب قدر کی امید ہے اور دوسرا یہ کہ یہ پیر شریف کی رات بھی ہے، اور پیر شریف کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات ہے۔ تو اس میں خاص طور پر درود شریف کی کثرت کا حکم ہے، اس پہ احادیث موجود ہے۔ اسی وجہ سے درود پاک کی سب سے عظیم کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات ہے، اس کے اسباق بھی پیر سے شروع ہوتے ہیں اور پیر والے دن ختم ہوتے ہیں۔ یعنی ہر روز ایک سبق ہوتا ہے لیکن پیر والے دن 2 سبق ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کہ پیر کے دن حضور کی ولادت کا دن ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ کتاب بھی آیت من آیات اللہ ہے۔ کشف الظنون ایک کتاب ہے جو کہ قدیم عربی کتب کے تعارف پر مشتمل ہے، آج تک اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، یعنی ریفرنس بک ہے۔ تو کشف الظنون کے اندر اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کون سی کتاب؟ دلائل الخیرات شریف، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو میں عرض کروں کہ اس کے مصنف مبلغ اسلام حضرت علامہ امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں سفر پر تھے۔ اثناء راہ نماز کا وقت تنگ ہو گیا، انہوں نے بہت تلاش کیا تو پانی نہیں مل رہا تھا۔ اسی پریشانی میں ایک کنواں نظر آیا، وہاں پہنچے،
کنواں تو تھا، اس میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول نہیں تھا۔ قریبی مکان کی چھت سے ایک بچی نے جھانکا اور کہا جی کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت تنگ ہے اور ڈول نہیں ہے، کنواں ہے تو ڈول جب نہیں ہے تو پانی کیسے نکالیں؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ وہ آئی، اس نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر کنویں میں تھوک دیا، تو کنویں میں تھوکنا تھا کہ پانی ابل کر منڈیروں سے اوپر بہنے لگا۔ تو حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر اس گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ بچی باہر آئی، کہا کہ تم نے کیا پڑھا جس سے کہ وہ پانی باہر آ گیا؟ انہوں نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہے۔ اچھا جی کون سا سیگا پڑھا ہے؟ انہوں نے سیگا بتا دیا۔ اب جب یہ وطن پہنچے تو ان کو یاد نہ رہا سیگا کون سا تھا، تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، انہوں نے سوچا کہ جتنے مجھے درود شریف یاد ہیں سارے ہی میں لکھ دوں، تو جتنے درود پاک یاد تھے وہ سارے لکھ دیے، تو اس سے یہ کتاب وجود میں آئی جس کا نام دلائل الخیرات۔ بعد میں یہ بھی یاد آ گیا کہ وہ جو بچی نے درود شریف بتایا تھا اس کا نام صلاۃ البئر ہے، یعنی کنویں والا درود، وہ بھی تعین ہو گیا کہ یہ تھا، اور وہ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ تو یہ درود پاک کی برکتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ آج کی یہ جو رات ہے یہ پیر شریف کی رات ہے، آپ سب مل کر قصیدہ بردہ شریف پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین۔